نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل تکریم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہر شعبہ حیات میں بالکل مکمل، مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ جہاں اسلام نے عام زندگی میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ملے، وہیں بہت ہی خطرناک موقع پر، ایسا موقع جس موقع پر آدمی ایک دوسرے کا دشمن بن جائے، جنگ کا ماحول ہو اور افراتفری کا عالم ہو، ایسے وقت میں جب ہر ایک اپنی جان کے لالے کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور ایک ایسی ہڑپ ہو کہ ہر آدمی اپنی جان کا نعرہ لگا رہا ہو، ایسے وقت میں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تم جہاں اپنے جان کی تحفظ کے لیے کوشش کرتے ہو، وہیں پر کچھ ایسے جو جنگ کے اندر شامل نہ ہو، یا کچھ ایسے جو تمہیں نقصان پہنچانا نہ چاہتے ہو، یا کچھ ایسے جو دفاعی کارروائی میں حصہ نہ لے رہے ہوں، تو ان کو تمہاری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے اس موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اسلام کو یا مسلمانوں کو اس لیے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا حق نہیں ہے بلکہ وہ غیروں کے حق پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، تو دھڑلے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ آپ کا اپنا ذاتی مسکن نہیں تھا، آپ تو اصل مکے کے رہنے والے تھے، اور وہاں کے جو یہودی تھے وہ بہت دنوں سے، بہت پہلے سے آباد تھے، اس لیے ان کے قلعے اور ان کے باغات اور ان کے کاروبار مدینے میں بہت بڑے پیمانے پر تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایسا کیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا اور مدینہ منورہ سے باہر نکال بھگایا، اور اس طریقے سے نکال بھگایا کہ باقاعدہ جزیرہ نما عرب یہودیوں سے اور کفاروں سے پاک کر دیا گیا۔ تو یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ اسلام ایک واحد ایک ایسا مذہب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سچے اور اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر اتنے اعلیٰ معیار کے ساتھ فائز ہے کہ مکمل اختیار ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، دل مانے یا نہ مانے لیکن قبول کرنا ہے، لیکن جانی دشمن جس نے خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچایا، خود حضور کو نقصان پہنچایا، اور خود حضور کے قتل کے معاملات میں لوگ ملوث ہوتے تھے اور میٹنگیں اور مشوروں کے اندر اپنی رائے دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اسلام کا یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہ ہوتا، صرف یہ ایک معجزہ ہوتا کہ پوری انسانیت اس وقت آپ کے سامنے دست بستہ کھڑی تھی کہ آپ مجھے معاف کر دو، حضور کو مکمل اختیار تھا کہ سب کی گردن سونپتی جاتی اور سب کو تلوار سے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنا دیے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ کہ آج رحمت کا دن ہے،
آج معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو انصار کے بڑے لیڈر تھے جن کے ہاتھ میں فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، ابو سفیان کو دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا اور وہ چلانے لگے، زور زور سے کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ انہوں نے جب حضور کو گزرتے دیکھا تو شکایت کی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لے کر کسی دوسرے صحابہ کو دے دیا اور کہا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن۔ تو اسلام اور مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے۔ اسی لیے آپ عربی کتابوں کا یا اردو کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو اسلام میں اصول جنگ باقاعدہ کتاب ہے، الاخلاقیات فی الاسلام یا الاخلاقیات للحرب فی الاسلام، اس طرح کی کتابیں اور مضامین ہیں جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات جو جنگ کے موقع پر تھے، آپ سمجھیے جنگ کے موقع پر تھے، ایک طرف باپ ہو کافر اور ایک طرف بیٹا ہو مسلمان، ان کو حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا غرق اور مست کر دیا ہے کہ باپ کی محبت نہیں آ پائے گی۔ ایسے وقت میں اگر اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے جنگ بند کرنی ہے اور اذان ہو جاتی ہے، تو خدا کی قسم اگر باپ کے گردن کے اوپر رکھی ہوئی تلوار اللہ اکبر اس سے پہلے اگر بول دیا جائے تو سامنے والے باپ کی گردن بچ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کو یہ حکم دیا۔ اور کئی ایسے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اسی لیے علماء نے 5-6 اصول بتلائے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عام متن تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو پورے لشکر کے سامنے آپ اعلان کرتے اور کہتے میں تم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا، پھر کہتے لا تقتلوا الصبیان، بچوں کو قتل مت کرنا، ولا تقتلوا النساء، عورتوں کو قتل مت کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، اور ایسے بوڑھے کو جو تمہارے معاملات میں حصہ نہ لے سکے ان کو بھی قتل مت کرنا۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر فرمایا ولا تقتلوا اصحاب الصوامع، جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے میں اس قدر منہمک ہیں یا اپنے کنیساؤں یا اپنے گرجاؤں میں ایسے رہتے ہیں کہ بس وہ وہیں کر ہو گئے ہیں اور ان کو باہر کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی قتل مت کرنا۔ اور پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ ان کے جو معبد خانے ہیں، ان کی جو عبادت کی جگہ ہیں، ان کو بھی محفوظ رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب وہ تمہارے امن میں ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جو قید ہو کر تمہارے پاس آئے تم ان کے اوپر خرچ کرنا، اور یہاں پر خرچ کرنے کا اتنا ہی ثواب جس طرح تم مسلمانوں کو زکوٰۃ دیتے ہو تو ثواب پاتے ہو، صدقہ کرتے ہو تو ثواب پاتے ہو، تو اسی طرح قرآن پاک کی آیت کا اللہ تعالیٰ نے حصہ بنا دیا وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکیناً ویتیماً واسیرا، اسیرا کہتے ہیں قیدی کو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو مسلح کرے یعنی ناک کان ہاتھ کاٹے یا مرنے کے بعد آدمی کے اعضاء کے ساتھ کھیلے یا کھلواڑ کرے، اسلام اس بات کی بھی گنجائش نہیں دیتا۔ ایک آدمی جہنم رسید ہو گیا چلا گیا تو اب اس کے جسم سے نہیں کھیلا جائے گا۔ یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات سن لیجئے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی لیے بہت ساری مرتبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا ہم خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے کیمپ وغیرہ لگتے ہیں یا اسکول کے نوجوان بچوں میں یا محلے کے اطراف میں اس طرح کی خبر جب پھیلائی جاتی ہے تو آدمی بہت مشوش ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو ایسے موقع پر میں بھرے مجمع میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، لہذا آپ کا مدد کرنا تو بہت اچھا ہے، لیکن سامنے کیمپ والے آپ کے خون کو کس طریقے سے یوز کرتے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے اور ہم نے یہ دیکھا اور سنا ہے کہ کیمپ والے ہاسپٹل میں جا کر اس خون کے بینک کو بیچتے ہیں اور باقاعدہ کئی ہزار پیسے کماتے ہیں، بلکہ لاکھ میں پیسے کماتے ہیں اور اس سے وہ اپنی ٹرسٹ چلاتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کے کسی حصے کا سودا نہیں کر سکتے، کسی کی خرید فروخت نہیں کر سکتے۔ آپ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ میرا ایک دوست بیمار ہے، میں نے آپ سے کہا آپ میرے ساتھ ہاسپٹل آئے، سامنے مریض اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں کنیکشن کر دیا اور آپ کا خون اس کے جسم کے اندر چلا گیا۔
تو شریعت اسلامیہ جہاں پر آپ بالکل مطمئن ہو کہ آپ کا خون بیچا نہیں جا رہا ہے بلکہ کسی کی صحت یابی میں کام میں لایا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں آپ خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں پر پیسوں کا معاملہ ہو یا جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو کہ آگے چل کر وہ کیا کریں گے، تو ایسی جگہ پر خون نہیں دینا چاہیے، ایسی جگہ پر خون نہیں دینا چاہیے۔ یہ آپ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی اس کے اندر نافذ ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ سب جنگ کے اصول تھے۔ اسی جنگ کے اصول کے مطمع نظر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جب یہ کہا کہ کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی شہر کو ویران نہیں کیا جائے گا، کسی بچوں کو کسی بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو یہودیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ سے نکالا وہ آخر کیوں نکالا؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو چونکہ مسلمانوں کی ایک تعداد تھی اور مسلمان اب وہاں سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے شروع سے ہی سارے پروگرام کے تحت یہ کام کیا۔ لہذا سب بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وعدہ لیا اور عہد و پیمان کیا۔ کیا عہد و پیمان کیا؟ کہا کہ ہم ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کریں گے اور ہم امن کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہیں گے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے جان کے در پہ نہیں ہوگا، اور ایک جگہ پر رہنے کے لیے یہ میثاق اور یہ عہد لے لینا بہت ضروری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لے لیا، لیکن یہودی اس وقت تو خاموش رہے جب بدر کے اندر جیت ہوئی، اور کہنے لگے کہ ہاں مسلمان صحیح چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے انہی میں وہ نبی ہو جس نبی کا وعدہ ہماری کتابوں کے اندر کیا گیا ہے۔ لیکن احد میں جو حادثہ ہوا، اس حادثے سے ان کے دماغ کی بتیاں الگ طرف مائل ہو گئی اور یہ سوچنے لگے کہ اب اس کے اندر وہ نبی نہیں ہے، لہذا اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو وقت پڑنے پر کہیں ہو سکتا ہے یہ ہار جائے یا ہمیں ہرا دے۔ لہذا کعب بن اشرف اور اس کا ایک ساتھی حویی بن اخطب، یہ دونوں مکہ مکرمہ گئے اور ابو سفیان سے بات کی اور بات کر کے کہا کہ مسلمانوں کا معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لہذا تم مدینے پر اور مسلمانوں پر چڑھائی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وہاں رہ کر بھی ساتھ دیں گے اور ہتھیاروں میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہم تمہاری بات کیسے مانیں، تم تو اہل کتاب ہو، تم تو یہودی ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کبھی رحمت آ جائے۔ تو ابو سفیان نے شرط لگائی، کہا کہ میرے جو کعبہ مکرمہ میں جو بت ہے ان میں سے 2 بتوں کو تم سجدہ کرو۔ ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، تورات جس کی کتاب، وہ کہتا ہے اس میں کیا بات؟ اس نے باقاعدہ 2 بتوں کے سامنے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تم یہ کہو کہ مسلمان ہم سے اچھے ہیں یا ہم مسلمان سے اچھے ہیں؟ اس کا جواب تو قرآن پاک نے باقاعدہ نقشہ کھینچا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو آپ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ جو شیطانوں پر ایمان لے کر آگئے، جو بتوں پر ایمان لے کر آگئے۔ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ کافر لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں، زیادہ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان کے اوپر لعنت ہو، خدا کی پھٹکار ہو۔ اتنی بھی غیرت نہیں آئی کہ کتاب پڑھتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مانو لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پھٹکار کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے اس طرح سے ساز باز کر لی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 30 آدمیوں کے ساتھ، اور ان کے بھی 30 آدمی جہاں پر وہ رہتے تھے جہاں پر مسلمان رہتے تھے، ادھر سے آدھا مسلمان چلے ادھر سے آدھا یہودی چلے، اور بیچ میں نہ ان کے محلے میں نہ مسلمانوں کے محلے میں میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ کے اندر ہم جس طریقے سے رہنا ہے طے کریں گے۔ تو اس درمیان کعب بن اشرف نے یہ طے کیا کہ حضور جب ایک جھاڑی کے قریب پر بیٹھیں گے تو ایک دیوار ہے، اور دیوار کے پیچھے ہم ایک آدمی کو متعین کر دیتے ہیں کہ اوپر سے ایک بڑے چٹان کو لڑکا دے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس چٹان کے زد میں آ کر دنیا سے رخصت، نعوذ باللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی. اب حضور کو پتہ چل گیا. حضور نے میٹنگ کینسل کی اور کہا کہ اب تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. پہلے عہد لیا، عہد لینے کے بعد 3-4 سال کا وقفہ گزرا، کئی مرتبہ شکایتیں آئیں، معاف کیا. لیکن جب اس مرتبہ انہوں نے حضور کو مارنے کے لیے، ایک نبی وقت کو مارنے کے لیے سازش رچی، تو اس وقت حضور نے کہا کہ تم کو اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا. البتہ تمہارے پاس اتنے دن ہیں، تم کو ہر چیز لے جانے کی اجازت ہے سوائے ہتھیار کے. اب منافقین جو مدینہ میں رہتے تھے، ان لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم جانا وانا مت. لہذا وہ نہیں گئے. دن پورا ہو گیا، حضور نے پیغام بھیجا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں مدینہ. تو حضور نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا اور غلہ پانی سب کچھ روک لیا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈال دی. اور پھر باہر نکلے، انہوں نے معافی کی. حضور نے کہا معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، تم کو مدینہ منورہ سے جانا ہی پڑے گا. اب بولیے حضور کو کتنے اختیارات تھے؟ ایک ایک کر کے، ایک ایک کو چن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مار ڈالتے اور قتل کر دیتے. لیکن حضور نے سب کو معاف کر دیا. یہ کیا کم احسان ہے کہ جان بخشی گئی سب کی؟ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے مسلمانوں پر، یا مستشرقین کی طرف سے اعتراض ہے مسلمانوں پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو مدینے سے بھگایا گیا، لیکن کس حال میں بھگایا گیا؟ اگر حضور چاہتے تو سب کو تحقیق کر سکتے تھے. بالکل قدرت تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور ایک مرتبہ 2 مرتبہ وہ غلطی میں نہیں پکڑے گئے، کئی مرتبہ غلطی میں پکڑے گئے. اس کے باوجود حضور نے سب لے جا سکتے ہو. حتیٰ کہ انہوں نے گھروں کے اندر جو فرنیچر لگائے تھے، دروازے جو بنائے تھے بہت مضبوط قسم کے، وہ سب اکھاڑ کر وہ لے کر. اتنا کوئی موقع دے گا؟ اور محاصرہ چالو ہے، یعنی سب ہتھیار سے لیس ہے. لیکن اس کے باوجود حضور نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی، سب کو جان کی امان بخشی اور کہا کہ تم چلے جاؤ مدینے میں، اب دوبارہ مت آؤ. تو اب اس کے اندر کسی بھی اینگل سے یا کسی بھی صورت سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے مدینے سے یہودیوں کو کسی غلط طریقے سے بھگایا. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا بتایا جائے کہ فتح مکہ کا موقع ہے. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی لوگ آ کر ملنے، حضور سے مشورہ کرنے، اور صلح حدیبیہ کے اندر جو شرائط طے کیے گئے تھے 10 سال کے لیے، مکے والوں نے ہی سب سے پہلے توڑا. مکے والوں میں سے جو 2 قبیلے تھے، جو ایک بنو خزاعہ حضور کے ساتھ تھا اور بنو بکر قریش کے ساتھ تھا، تو ایک آدمی نے بنو بکر کے آدمی کو مار دیا، تو بنو بکر نے بدلے میں بنو خزاعہ کے آدمی کو مارا. اس طریقے سے چلتے چلتے سب جان کے دشمن ہو گئے. بیچ میں صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کی وجہ سے امن و امان قائم ہو گیا. لیکن نوفل بن معاویہ جو اس وقت بنو بکر کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، میں ایک حساب کتاب کرتا ہوں. تو ایک نہر یا ایک کنواں تھا جہاں پر 40 سے 50 لوگ تشریف رکھتے تھے، اور وہ سب کے سب کافر تھے، لیکن حضور کے عہد میں تھے. یعنی حضور کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ جب کبھی ہم کو جنگ کی ضرورت پڑے گی تو ہم حضور کا ساتھ دیں گے اور حضور ہمارا ساتھ دیں گے. تو اس نے اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر سارے لوگوں کو مار ڈالا، اور تقریباً 40-50 آدمی کو اس نے مار دیا. اب جب بنو خزاعہ کو یہ بات پتہ چلی تو یہ گئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ، اور کہا کہ قریش مکہ نے حضور آپ کے عہد کو توڑ دیا ہے، امن و امان کو ختم کر دیا. اس لیے حضور ہم آپ سے امید کرنے آئے ہیں، جس طریقے سے عبد المطلب ہمارا ساتھ دیتے تھے، چچا ابو طالب ہمارا ساتھ دیتے تھے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. جب دوبارہ انہوں نے کہا، پھر حضور نے کہا کہ ضرور انشاءاللہ میں تمہاری نصرت کو آؤں گا. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ اب مجھے فتح مکہ کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن کان و کان کسی کو خبر نہ ہو. لہذا سارے صحابہ کو حکم دے دیا گیا، اور صحابہ کے جو اطراف کے گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو بھی حکم دے دیا گیا. سب نے تیاری کر لی. ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتع، وہ یمن سے آئے تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے. مکے میں ان کے کچھ رشتہ دار رہ گئے تھے، لیکن وہ سب کے سب کافر تھے. لیکن ان کی رشتہ داری مکے والوں کے ساتھ نہیں تھی کہ مکے والوں میں سے کوئی ان کی طرفداری کرے. تو انہوں نے ایک عورت کو ایک خط لے کر مکے والوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر بڑے موج کی طرح لڑائی
کا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو تمہارے معاملات کو بالکل ختم کر دے گا۔ اب یہ خط ایسا تھا کہ کفار مکہ کو یہ بھنک نہیں لگی تھی کہ فتح مکہ کی تیاری چل رہی، اور حضور نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پتا چلے۔ اور حاطب ابن ابی بلتعہ یہ اتنے زبردست صحابی تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تھے، ان سے اس طرح کا کام تو حضور کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر ان تین صحابہ کو بھیجا کہ روضہ خاخ میں ایک مقام آئے گا جہاں پر ایک لڑکی، ایک عورت تم کو اونٹ پر دوڑتی ہوئی نظر آئے گی، تم اس کو پکڑنا اور ان سے کہنا جو تمہارے پاس خط ہے وہ دے دو۔ حضور نے ایک دم نشانی بتا دی، یہ تینوں وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور مکے کی طرف رواں دواں ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان لوگوں نے ان کو پکڑا اور کہا کہ تم خط دے دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، تلاشی لی گئی، خط نہیں نکلا۔ اب ان صحابہ نے کہا حضور نے کہا ہے غلط نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ڈرایا اور کہا کہ ہم تم کو برہنہ کر دیں گے اگر تم نے خط نہیں دیا تو۔ ڈر کے مارے اس سارا نامی عورت نے اپنے بال کی چوٹی میں سے وہ خط نکالا اور خط حضور کے دربار میں پہنچایا گیا۔ حاطب ابن ابی بلتعہ کو بلایا، حضور نے کہا یہ کیا، ما ھذا؟ تو حاطب ابن ابی بلتعہ نے اپنا عذر رکھا کہ میرا کوئی مکے میں ہے نہیں، اگر مدینے والے یعنی آپ لوگ مکے میں چڑھائی کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ چڑھائی تو کریں گے لیکن میرے خاندان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو میں اپنے خاندان کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ باقی انی کتبت کتابا لا یضر اللہ ورسولہ، کہ میں اس لیے کتاب نہیں لکھ رہا ہوں، اس لیے میں رسالہ اور خط بھی لکھ رہا ہوں کہ جس سے میرا مقصد اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ حضرت عمر نے دیکھا، چراغ پا ہوئے کہا کہ اس منافق کی گردن میں سونت دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، یہ بدری صحابی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر چکا ہے۔ یعنی کہ صحابہ کی موجودگی میں ایک صحابی سے غلطی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا کہ تم اس طرح کی حرکت مت کرو، اور کہا گیا کہ ان کو مغفرت سے نواز دیا گیا ہے۔ آج کا ایک مسلمان اپنے علم و فضل کی بنیاد پر کہتا ہے کہ صحابہ نے غلطی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے انسان پر تھوکنا چاہیے، اس کو کوئی عزت نہیں دینا چاہیے۔ لہذا اپنی عزت اور وقار کے لحاظ سے چاہے جتنا بڑا ہو، صحابہ کے جوتی پر لگنے والی ایک دھول کے 100 حصے کے برابر وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے زمانے میں اگر مسلمان یا جبہ قبہ پہن کر یا چاہے میں صحابہ کی شان اقدس میں کوئی بھی یا ادنا بھی گستاخی کوئی کرتا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اسے مار ڈالیں، بالکل مار ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر عفا اللہ عنکم عفا اللہ عنکا کئی مرتبہ خطاب کیا کہ صحابہ مغفور ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ہے، اولئک کتب علیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا۔ تو اب بتائیے حاطب ابن ابی بلتعہ سے کیسی غلطی ہوئی، حضور نے معاف فرما دی۔ اور اس طرح کی نہ جانے کئی غلطیاں، ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے معاف کیا۔ اخیر میں غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد کے موقع پر آپ پورے میدان کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون شہید ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چچا جان کی لاش پڑی ہوئی، اور دیکھتے ہیں کہ کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، اور آپ کا سینہ چیرا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر اس طریقے سے کودا ہے کہ پورے لاش کی تتر بتر اکھڑ گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر اس قدر غصہ آتا ہے کہ حضور غضبناک ہو کر کہتے ہیں کہ اے چچا، ایک آدمی کو ان لوگوں نے مارا ہے، میں آپ کے بدلے میں 70 آدمی کو ماروں۔ غصہ آنا یقینی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، حضور اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو جتنا انہوں نے تم پر ظلم کیا اتنا ہی بدلہ لے سکتے، ایک کے بدلے ایک آپ مار سکتے ہو، 70 نہیں مار سکتے۔ اور پھر آگے یہیں پر بس نہیں کیا، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم ایک سے بھی درگزر کر جاؤ، معاف کر دو، صبر کر جاؤ، تو یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زبان مبارک سے کہہ دیا کہ اللہ آپ ان کو معاف مت کریے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی آیت کریمہ اتاری لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ میں ان کو معاف کروں یا ان پر ظلم کروں۔ یہی لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے،
جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، ہندا، وہ بھی مسلمان ہوئے، اور جس نے مارا حضرت حمزہ کو وہ بھی مسلمان ہوئے، اور سب کو بخش دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اسی تعلیمات پر ہمیں زندہ رہنا ہے، اور اسی تعلیمات کو لوگوں کو اجاگر کروانا ہے اور لوگوں کو بتلانا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ این جنگ کے موقع پر بھی ایمان کی، اسلام کی، عزت کی، آبرو کی، بچوں کی، بڑوں کی اور بوڑھوں کی اور عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔